السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانی کے بارے میں دلچسپ معلومات لے کر آیا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ پانی کے حوالے سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ پارٹیشن آف ریڈ سی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون کا لشکر ان کے تعاقب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل پر پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا میں عصا مارا، جس کے سبب سمندر کا وہ حصہ جہاں سے وہ پار ہونا چاہتے تھے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ لیکن فرعون جو نہیں ان کی پیچھے چلا تو بحر احمر کی طوفانی موجوں نے چپٹ کر راستہ بند کر دیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ سائنس اب تک ان اسلامی معجزات اور کرامات کو ماننے پر تیار نہ تھی، لیکن اب کیمسٹری چیخ رہی ہے کہ پانی میں اللہ نے سمجھنے، پہچاننے اور یاد رکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں زندگی چلانے کے لیے 80% پانی رکھا۔ اس کے بعد زمین بنائی گئی جہاں نباتاتی اور حیواناتی زندگی کو پانی کے ساتھ جوڑا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، اور پھر دوسری جگہ فرمایا ہے، اور آسمان سے پانی برسایا۔ سائنس کہتی ہے کہ بلین ٹریلین برس پہلے جب ہمارے اس کرۂ ارض کی تخلیق ہوئی تو اس کی سطح پر اجرام فلکی میں تیرنے والا ایک سیارہ اچانک آ گرا، جس پر منجمد پانی کا ایک عظیم تودہ تھا جو پگھل کر سمندر بن گیا۔ بہرحال پانی کی ابتدا کے بارے میں سائنس جو قیاس آرائیاں کر رہی ہے، ہمیں اس کی اطلاع قرآن مجید میں 1400 سال پہلے دی چکی ہے کہ پانی آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے پانی کو مبارک کہا ہے۔ کیمسٹری والے پانی کو پیار سے H2O کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کے 1 مالیکیول کا مرکب ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پانی اس کائنات کا سب سے پراسرار مادہ ہے، جس کے بعض خصوصیات فزکس اور کیمسٹری کی تسلیم شدہ قوانین کے خلاف ہے۔ مثلاً زمین کے کشش ثقل یعنی گریویٹی کے برعکس ہے۔ پانی درخت کے جڑوں میں جذب ہو کر اس کے تنے میں سفر کرتا ہے اور درخت کی چوٹی میں پتوں اور پلوں تک پہنچتا ہے۔ سمندروں سے پانی آبی بخارات بن کر فضا میں بادل بناتا ہے اور پھر بارش، برف باری اور اولوں کی شکل میں واپس نیچے آتا ہے۔ اس قدرتی نظام کو واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ ماہرین جغرافیہ کہتے ہیں کہ اس سائیکل کو چلانے کے لیے ہماری فضا میں ایک عظیم ہیٹ انجن ازل سے کام کر رہا ہے۔ اس انجن کا اہم ترین پارٹ سورج ہے، جس کی گرمی سے ہماری فضا میں طاقتور ہواؤں کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ سمندروں سے پانی آبی بخارات کی شکل میں 15 کلومیٹر تک آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور سرد ہونے کے بعد بارش اور برف کی شکل میں دوبارہ زمین کی طرف برستا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ انجن سمندروں، درختوں اور زمین سے مجموعی طور پر 37.5 بلین گیلن پانی آبی بخارات کی صورت میں اٹھا کر ہماری فضا میں پہنچاتا ہے، اور پھر پانی کی یہی مقدار سال بھر میں 40 مرتبہ ری سائیکل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واٹر مالیکیول ہماری فضا میں 9 دن قیام کر کے واپس زمین کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یوں سمجھو کہ آج اگر بارش کا ایک قطرہ آپ کے سر پر گرتا ہے تو وہ 9 دن پہلے زمین سے آبی بخارات کی شکل میں اوپر بادلوں میں گیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، کتنا عظیم اور طاقتور ہے وہ رب جس نے یہ انجن ڈیزائن کیا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر بارش برسانے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی جاتی تو ہمیں اربوں گیلن پانی میلوں دور فضا میں پہنچانے کے لیے کتنے ملین واٹر پمپ اور انرجی درکار ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پانی کے وجود میں اور بھی بہت سارے راز اور سوالات پوشیدہ ہیں۔ مثلاً تالاب یا جھیل کی سطح پر پانی کی تہ کیوں تناؤ میں یعنی سرفیس ٹینشن میں ہوتی ہے، جس پر بعض آبی حشرات اپنی لمبی اور پتلی ٹانگوں کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ دوڑتے پھرتے ہیں جیسے وہ زمین پر چل رہے ہیں۔ اسی سطحی تناؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیگو نامی ایک چھپکلی پانی کی سطح پر تیزی سے دوڑتی ہے۔ اگر یہ ادنیٰ مخلوق پانی کی سطح پر چل سکتی ہے تو ہم کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ دجلہ کے پانیوں پر
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کا لشکر پیدل چلتا ہوا پار ہوا تھا۔ این ممکن ہے کہ اللہ نے اس وقت دجلہ کے پانی میں سطحی تناؤ بڑھا دیا ہو۔ اب 1400 سال بعد اسلامی معجزات و کرامات کے انکاریوں کو اپنی جدید سائنس پر مجبور کر رہی ہے کہ بھائیو مان لو ان حقائق کو۔ اسلام اور سائنس میں گہری مطابقت ہے، ان کا آپس میں کوئی تصادم نہیں۔ دوسرا یہ کہ آخر پانی کیوں ایک طاقتور سالوینٹ ہے کہ تقریباً ہر چیز اس میں حل ہو جاتی ہے۔ ہر چیز ٹھنڈی ہو کر سکڑنے لگتی ہے جبکہ پانی منجمد ہوتی ہی پھیلنے لگتا ہے۔ برف کو دیکھ لے کہ پانی کی سطح پر تیرتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں ہے۔ اس طرح اگر قطب شمالی اور جنوبی کے سمندروں پر تیرتے برفانی تودے ڈوب جاتے تو سمندری مخلوق پھر زندہ نہیں رہتی۔ قدیم زمانے میں سخت سردی میں لوگ پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو توڑنے کے لیے رات کو ان شگافوں میں پانی ڈال دیتے تھے جو دھیرے دھیرے منجمد ہو جاتا تھا، پھر اس کے پریشر سے چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ کرۂ ارض پر پانی ایک واحد اور منفرد مادہ ہے جو 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی سیال، ٹھوس اور گیس۔ پانی کا یہ مالیکیول H2O انسانی جسم، نباتات، حیوانات کے اندر اور فضا میں کئی بلین سالوں سے بے چین حرکت میں مصروف ہے۔ پانی کے مالیکیول آپس میں ہر وقت جڑے رہتے ہیں۔ ان میں اللہ نے ایک اور خصوصیت یہ ڈالی ہے کہ اس کے قطرے چوزوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ان کے مالیکیول ہمہ وقت ایک دوسرے کو جکڑنے کے لیے ایک قوت استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی مالیکیول اپنے ماحول سے اکیلا فرار نہ ہو جائے۔ اس کی ایک اور عجیب صفت یہ ہے کہ فریزر میں گرم پانی ٹھنڈے پانی کی بنسبت جلدی منجمد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ تکویر کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے روز قیامت سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ بظاہر عقل کہتی ہے کہ پانی تو خود آگ بجھاتا ہے، بھلا یہ آگ کیسے پکڑے گی؟ اللہ اس کا خالق ہے، وہ چاہے جیسی بھی ہو سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن حال ہی میں ایک امریکی سائنسدان جو کینسر پر ریسرچ کر رہے تھے، اس نے نمکین پانی پر ریڈیو ویوز چھوڑی تو اسے اچانک آگ لگ گئی۔ اس نے تجربے سے ثابت کیا کہ نمکین پانی پر ریڈیو ویوز چھوڑی جائے اور اس لمحے اس کے قریب ماچس کی تیلی جلائی جائے تو پانی کے مالیکیول میں بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ہائیڈروجن الگ ہو کر بھڑک اٹھتی ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان مسارو ایموتو کی کتاب دی ہڈن میسج ان واٹر جو 2014 میں شائع ہوئی تھی، دنیا کی بیسٹ سیلر ثابت ہوئی۔ دنیا کے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ اسے امریکی اور یورپین یونیورسٹی نے لیکچر کے لیے مدعو کیا۔ اس کی دریافت سے سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ڈاکٹر مسارو ایموتو نے جاپان میں اپنی لیب میں 15 سال پانی کے مختلف نمونوں پر تجربے کیے اور پھر باقاعدہ سائنسی شواہد سے ثابت کیا کہ پانی بالکل انسانوں کی طرح اچھی بری باتوں کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اسے یاد بھی رکھتا ہے۔ ہماری اچھی اور بری کلام سے پانی کی مالیکیولی ساخت پر گہرا اثر ہوتا ہے جس کا پانی باقاعدہ اپنی کیمیائی زبان میں اظہار کرتا ہے۔ مسارو ایموتو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جاپان میں 50 مختلف جگہوں سے پانی کے نمونے لیے اور پھر انہیں 50 الگ الگ ڈشوں میں ڈال کر انہیں فریزر میں رکھا جس کا درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ 3 گھنٹے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ان ڈشوں میں مختلف ڈیزائن کے کرسٹل وجود میں آئے، کچھ انتہائی خوبصورت اور بعض بے ڈھنگے اور نامکمل تھے۔ ٹوکیو کے نلوں سے لیے گئے پانی سے بننے والے کرسٹل ادھورے اور بد شکل تھے، شاید اس کی وجہ کلورین کی آمیزش تھی، لیکن دریاؤں، چشموں، جھیلوں اور ٹیوب ویل سے لیے گئے پانی کے جب کرسٹل بنے وہ مکمل اور بے حد شاندار تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے کاغذ پر جاپانی میں شکریہ، دوسرے پر بیوقوف اور شیطان لکھ کر ان بوتلوں پر چپکا دیے۔ پھر پانیوں کو اسی طرح انجامات کے مرحلے سے گزارا گیا تو اس کا بھی جو نتیجہ نکلا وہ حیران کن تھا۔ جو پانی لفظ شکریہ کی طرف ایکسپوز ہوا تھا، اس کا جمنے والا کرسٹل نہایت خوبصورت اور ہیگزاگونل یعنی 6 کونوں والا تھا، جبکہ جن بوتوں پر بیوقوف اور شیطان لکھا ہوا تھا اس پر بننے والا کرسٹل بالکل بدصورت تھا۔ پھر اس نے تجربات جاری رکھتے ہوئے شکریہ کا لفظ دنیا کے مختلف زبانوں میں لکھ کر پانی کے مختلف نمونوں پر چسپاں کیا تو وہی شاندار نتیجہ برآمد ہوتا گیا۔
اس سے ہمیں ٹھوس شواہد ملے کہ پانی میں بالکل بنی نوع انسان کی مانند سوجھ بوجھ اور یادداشت کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم نے پانی کے سامنے قرآنی آیات بسم اللہ کی ریکارڈنگ چلا کر اس کا مائکروسکوپک مشاہدہ کیا تو بے حد حیرت ہوئی کہ پانی کی کوالٹی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ پھر جب اس پانی کو فریز کیا گیا تو لاجواب کرسٹل وجود میں آیا۔ اس کے بعد اس نے آب زمزم پر ریسرچ کی۔ اس کے کرسٹل بھی غیر معمولی تھے لیکن وہ ڈبل شکل میں تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زمزم 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ ماسارو ایموتو کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ اسے اللہ نے اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دی جو صدیوں سے صیغہ راز میں پڑی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو ہدایت دے نہ دے۔ آپ ذرا سوچیں، ختم قرآن کے بعد ہم عموماً پانی دم کرتے ہیں۔ اس سے پانی کی کیمیائی ساحت میں جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ زبردست تبدیلی رونما ہوتی ہے اور یہی پانی دوا بن کر یقیناً بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ ماسارو ایموتو تو اسلام قبول کیے بغیر 2014 میں دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن جاتے جاتے ہماری نئی نسل کے اسلام بیزار یعنی ایتھیسٹ کے لیے انکہا پیغام ضرور چھوڑ گیا ہے کہ اسلام دین برحق ہے اور اللہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ یہ تصاویر قدرتی واٹر کرسٹل کی ہے جو ماسارو ایموتو نے اپنی لیب میں ہائی سپیڈ کیمرے سے نکالی تھی۔ ماسارو ایموتو کی اس ریسرچ کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر بہت کچھ پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔